السلام علیکم ویورز، آج ہم ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویورز، سیر و سیاحت اور پاکستان کے تاریخی مقامات کی سیر نے آج ہمیں ایک مرتبہ صوبہ سندھ کے سفر پر قائل کر لیا اور ہم سندھ کی تہذیب سے مزید متاثر ہونے کے لیے لاہور سے کراچی پہنچے۔ اس مرتبہ سندھ میں سفر پر آمادہ کرنے والے مقام کا نام ٹھٹھہ ہے۔ ٹھٹھہ شہر کراچی سے تقریباً 100 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ ٹھٹھہ سطح سمندر سے تقریباً 30 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جس کا درجہ حرارت اوسطاً 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ میں دریائے سندھ کی چوٹی کے قریب ایک بڑا قبرستان موجود ہے۔ اس قبرستان کا شمار دنیا کے بڑے قبرستانوں میں ہوتا ہے، جسے مکلی کے قبرستان یا مکلی آثار قدیمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جس میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 ملین مزارات اور قبریں موجود ہیں۔ یہ چھوٹے بڑے مزارات 600 سال پرانی تہذیب کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس تاریخی کتاب کے ہر ورق میں تہذیب نمایاں نظر آتی ہے۔ ان عمارتوں کے پتھروں سے لپٹی ان گنت داستانیں آج بھی سیاحت کے لیے آنے والوں کو جھانک رہی ہیں۔ اس جگہ کی خوبصورتی، ان مقبروں کی تعمیر، فن نقش و نگاری اور سخت پتھروں کے کلیجے چیر کر بنائے جانے والے ڈیزائن، تاریخ کے باذوق اور ہنرمند افراد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ داستان گو کے مطابق ٹھٹھہ یکے بعد دیگرے 3 خاندانوں کا دارالحکومت رہا، جو بعد میں مغل شہنشاہوں کا مرکز رہا اور اسے 14ویں سے 18ویں صدی تک مسلسل سجایا جاتا رہا۔
شہر کی باقیات اور اس کے گڑھے سندھ میں تہذیب کا ایک منفرد منظر پیش کرتے ہیں۔ مکلی کا قبرستان دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں بادشاہ، ملکہ، گورنر، اولیاء، علماء، فلسفی اور دیگر لوگ اینٹوں اور پتھروں کی یادگاروں میں دفن ہیں، جن میں سے کچھ کو چمکدار ٹائلوں سے سجایا گیا ہے۔ ان یادگاروں میں جام نظام الدین ثانی کے مقبرے بھی موجود ہیں، جنہوں نے 1461 سے 1509 تک حکومت کی۔ اس میں نیشا، خان ترخان، ان کے والد جان بابا اور دیوان شرف خان وغیرہ کے مقبروں کے ڈھانچے مختلف تعمیراتی یادگاروں کے طور پر موجود ہیں۔ اس فن میں گجرات طرز کا ہندو فن اور مغل شاہی فن شامل ہے۔ مزید ان میں فارسی اور ایشیائی طرز فن کو بھی جگہ دی گئی، جس سے یہ تعمیرات مختلف تہذیبوں کا مجموعہ ثابت ہوئیں۔ مکلی میں واقع یادگار مقبرے اور قبریں تنزیلی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکی ہیں۔ ان املاک کی بقا کو مقامی موسمی حالات، زلزلے، درجہ حرارت میں تبدیلی، نمکیات اور نمی والی ہوائیں، شدید بارشیں، قدرتی نمو اور دریا کے کنارے ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے زوال کا خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تجاوزات کی توڑ پھوڑ اور تجاوزات کی چوری ہونے کے نقصانات بھی تاریخی عمارتوں اور یادگاروں کی تنزیلی کا باعث بن رہے ہیں۔ اگرچہ یہ تمام یادگاریں اپنی شکل، ڈیزائن اور تہذیب کے لحاظ سے مستند ہیں، لیکن پھر بھی پراپرٹی کی ٹوٹ پھوٹ اور بیان کردہ عناصر کی وجہ سے اس تاریخی قبرستان اور املاک کو خطرہ لاحق ہے۔ لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے جدید سائنسی کارروائی اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے، ورنہ ان املاک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔